کچھ لوگ فاطمہ بہت اچھے ہوتے ہیں, ان میں کوئی خامی نہیں ہوتی, بہت پرسنالٹی بھی اچھی ہوتی ہے, ان سے مل کے خوشی بھی بہت ہوتی ہے, لیکن خدا حافظ کہتے ہوئے دل کرتا ہے کہ انسان کے آپ سے آئندہ ملاقات نہ ہی ہو تو بہتر ہے نا. بالکل. ڈینٹل سرجن بھی ایک ایسا پروفیشن ہے کہ بیچارے جو ہے نا لوگوں کی زندگی میں تکلیف کو کم کرتے ہیں, لیکن جاتے جاتے لوگ کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اللہ دوبارہ نہ ہی مل رہا. ڈاکٹر عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کی لیڈنگ ڈینٹل سرجن ہیں, اور آج ہم نے ان کو بلایا کہ ان سے ہم وہ گر کی باتیں جانیں کہ ہم اپنے لائف سٹائل میں, اپنے طرز زندگی میں ایسا کیا کریں کہ ان سے ملاقات نہ ہوا کریں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. آپ ہم سے ملاقات نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ کلینک میں ملاقات نہ کریں, باہر میں ویسے ملاقات ہو جائے, ایسے بولے. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. تو ڈاکٹر صاحب آج آپ نے ہمیں پھر کچھ ٹپس, سچی ٹپس دینی ہے. جی, وہ کہتے ہیں بلی نے شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا, آپ نے ہمیں اندر کی بات بتائی. سکھا دینی ہے. تو بتائیے جی کیا ڈینٹل ہائیجین کے کچھ بیسک ٹپس کیا ہوں؟ روٹین میں اپنے پیشنٹس کو یا جو بچے اکثر آتے ہیں ان کے پیرنٹس کو بھی یہی بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو فالو کرتے جائیں تاکہ واقعی میں ہمارے پاس وزٹس کم ہو. It saves a lot of time and a lot of money at the same time. ٹپس دو چیزوں پہ ہم کرتے ہیں, ڈائٹ پہ ٹھیک ہے اینڈ کلیننگ پہ. ٹھیک ہے جی, یعنی کھانا نہ کھانا کیا ہے, کھانے اور صفائی کیا, اس کی صفائی کس طرح سے کرنی ہے. اور یہ اسپیسیفکلی ہم بچوں کے ٹائم سے, مطلب جو کڈس جتنے جیسے ان کے ملک ٹیتھ آتے ہیں وہاں سے ہم ایمفسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو جیسے برشنگ کے حوالے سے جو دا موسٹ کامن ٹیکنیک جو چیز یوز ہوتی ہے دیٹس برشنگ. ٹھیک ہے جی, کہ دانت صاف برش سے کرنے کیسے ہیں. دوسرا ساتھ میں ایک اور چیز ہے ڈینٹل فلاسنگ. ٹھیک ہے جی. سو میجورٹی لوگوں کو تو برشنگ کا پتہ بھی ہے اینڈ دے ہیو دا ہیبٹ آف برشنگ. فلاسنگ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, یا مطلب دے ڈونٹ consider it as important as brushing. تو ہمارے پاس کچھ تصاویر بھی ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب لے کے آئے ہیں. کنٹرول روم سے ہم کہیں گے کہ پہلی تصویر آویزہ کریں تاکہ ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ ایکسپلین کریں. اب یہ برشنگ میں جو ایک راؤنڈ سرکل سا ایرو کے ساتھ بنا ہوا ہے, سو اٹس ایکچولی دا ٹیکنیک کہ آپ برشنگ اس طریقے سے کر لیا کریں. اور پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ بیٹری آپریٹڈ یا الیکٹرک برش اپنی لے لیں, کیونکہ وہ یہی موومنٹس خود دے رہا ہوتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو فوکس آن کہ میں نے کیا کرنا ہے, یو جسٹ ہیو ٹو پٹ اٹ آن دی ٹوتھ سرفیس. لیکن آپ کا مطلب ہے یہ جو تیر بنا ہوا ہے اس کا مطلب ایسے ایگزیکٹلی. سو اس سے آپ کے سارے ٹوتھ سرفیس کلیئر ہو جائیں گے. دوسرا ایک اور ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ کلیئر اینڈ کلین یور ٹوتھ انٹل دا گم لیول. ٹھیک ہے, کہ آپ کے ہلکے سے جو برش کے بریسلز ہیں وہ گم سے ہلکے سے اندر چلے جائیں, مسوڑے کے اندر چلے جائیں, تاکہ وہ اس کو اچھے سے کلین کر دے. دوسرا یہاں پہ ایک اور مسکنسیپشن امنگ دا پاپولیشن جو ہوتا ہے, مسوڑے کو ہم کرتے ہیں تو وہ بلیڈ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم نہیں ٹچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹس اے مسکنسیپشن. مسوڑے کو آپ ٹچ کریں گے, ایک دفعہ بلیڈ کرے گا, دوسری دفعہ بلیڈ کرے گا, آہستہ آہستہ وہ مسوڑا ٹف ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ اکثر میں پیشنٹس کو ایگزامپل دیتا ہوں, یہ اچھی چیز ہے, دیٹ شوڈ بی ڈن. میں اکثر پیشنٹس کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ کے دو سرفیسز ہیں, دس سرفیس اینڈ دس سرفیس. یہ سافٹ ہوتا ہے, relatively it's soft. This is relatively tough. The reason being we use it for different purposes. We don't use it for any purpose. ٹھیک ہو گیا جی. So similarly gum is a tissue. مسوڑا بھی ایک ٹیشو ہے. وہ جیسے جیسے وہ ٹچ کرنے سے صاف ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ آہستہ آہستہ آپ اس کو رب کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, وہ ٹف ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر بلیڈ نہیں کرتا. فلاسنگ کیا ہے؟ ڈینٹل فلاسنگ ہوتا ہے, فلاس از اے تھریڈ, دھاگا آپ اس کو کہہ لیں. عام دھاگا نہیں ہوتا لیکن ایک اسپیشل دھاگا ہوتا ہے فار کلیننگ امنگ دا ٹیتھ. برشنگ سے جو ہوتے ہیں ہم باہر کے سرفیسز تو سارے صاف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن جو ایک امپورٹنٹ ایریا ہم مس کر رہے ہوتے ہیں جہاں سے موسٹ آف دا ڈینٹل پرابلمس شروع ہوتے ہیں, وہ ہے دانتوں کے بیچ والا ایریا. ٹھیک ہے جی. پیشنٹ اکثر آتا ہے درد کے ساتھ. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کے دانت کے اندر کوئی کیڑا چل رہا ہے. بالکل, یعنی دو دانتوں جیسے تصویر میں بھی ہے. جی ایگزیکٹلی. تو یہ دھاگا جو ہے دو دانتوں کے درمیان میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو اگر آپ اس کو دیکھیں بھی تھوڑا سا کھینچ کے انہوں نے دکھایا ہوا ہے اس تصویر میں. ٹھیک ہے جی. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر ڈینٹل فلاس جب پاس کرنے تو آپ کھینچ کے تھوڑا سا تاکہ ٹوتھ سرفیس کے ساتھ ساتھ نیچے سلائڈ کر جائیں. ٹھیک ہے, رادر دین کہ دو دانتوں کے بیچ کے اسپیس میں ویسی ہوا میں چلا جائے. نہیں, دو دانتوں کے بیچ میں جا کے اور ایک ٹوتھ کے سرفیس کو کلین کر لیں,
उसी सरफेस में से निकाल के और साथ वाला जो दूसरे दांत का जो एडजेसेंट वॉल है फिर उसको साफ कर लें। ठीक है जी। सो ये इसका आप टेक्निक भी देख सकते हैं कि आप इसको अपने उंगलियों के साथ यूँ रोल करके एक ग्रिप बना के और आप इसके साथ दांतों को फ्लॉस कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आम धागा इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, दैट्स नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है, वो बना इस पर्पस के लिए नहीं है, हाइजीनिक नहीं है। ठीक है जी। तो और अगर आप इसमें देखें, जब आप फ्लॉस को गुजार ले दो दांतों के बीच में से तो हल्का सा गम के नीचे तक ले जाएं। ठीक है जी, ताकि वहाँ पे यहाँ पे होता है फ्री जिंजिवा, हम एक कहते हैं इसको अटैच्ड जिंजिवा, एक होता है फ्री जिंजिवा। जो हमारा मसूड़ा है ये हल्का से 1-2 मिलीमीटर अंदर फ्री होता है, इसके अंदर एक स्पेस आप कह सकते हैं कि होता है। ठीक है जी। जो ऐसे हमें नजर नहीं आ रही होती, जो हमें वैसे फील तो नहीं होता, जो फ्लॉस है वो उसके हल्का सा नीचे जाके ताकि उसको भी क्लीन कर ले। और जो मैं कह रहा हूँ तो तभी ये ब्रशिंग टेक्निक में कि आपके जो ब्रश के ब्रिसल्स हैं वो हल्के से गम के नीचे जाएं ताकि वो जो स्पेस है हल्का से 1-2 मिलीमीटर का उसको क्लीन किया जाए। और हल्का सा अगर खून वून निकलता है फ्लॉसिंग उससे उसमें ऐसा परेशान हो रही है, दैट्स परफेक्टली फाइन। इसका मतलब है कि आपका गम वहाँ पे कोई पार्टिकल्स रहते रहे वहाँ पे कि जिसने गम को ऑलरेडी इन्फ्लेम कर दिया हुआ है, तो वो ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है जी। अच्छा, ये स्केलिंग क्या होती है? स्केलिंग इज द मेंटेनेंस ऑफ योर टीथ एंड गम्स। ठीक है जी। ये जो ब्रशिंग टेक्निक्स हम बता रहे हैं, फ्लॉसिंग बता रहे हैं, अब हर कोई टेक्निक तो हम बता देते हैं लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं रह जाती होती है चीज़ें। ठीक है। सो आप मतलब बेसिकली डेंटिस्ट स्केलिंग में क्या करते हैं कि आपके टीथ अराउंड द गम्स, एक्चुअली अराउंड द गम्स क्लीन कर लेते हैं उसको, जैसे हम कहते हैं प्लैक जमा हुआ है। ठीक है जी। सो प्लैक क्या हुआ होता है कि जो कुछ खा पी रहे होते हैं और कुछ मुंह के अंदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं कि जो एक लेयर बना देते हैं, वो एक दिन बन जाता है, दूसरे दिन अगर ब्रश में मिस हो जाए, तीसरे दिन वो लेयर थोड़ी सी मोटी होती जाती है और विद टाइम सख्त होती जाती है। ठीक है जी। सो स्केलिंग में बेसिकली वो लेयर हटाना ज़रूरी होती है, यानी झाड़ू पोंछा आप उसको कह सकते हैं। लेकिन ये फिर झाड़ू पोंछा स्केलिंग है। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे हम लोग शुरू से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि जी सुबह उठ के ब्रश करें और रात को ब्रश करें, तो क्या आप ये दिन में 2 दफ़ा ये टाइम जो है, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। टाइमिंग इस तरह से बेसिकली हम ये टाइमिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम टूथ्स के अराउंड जो है, दांत के अराउंड कोई फूड पार्टिकल्स को रहने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं देना, तो हम क्या कहते हैं कि जी आप जब सुबह उठ के नहीं, जब आप सुबह नाश्ता कर ले उसके बाद कर ले। और हम लोग सब जो है वो उठ के करते हैं, साथ ही ब्रश होता है, नाश्ते के बाद नहीं करते हैं। ठीक है। सो हम कहते हैं कि जब आप नाश्ता कर ले उसके बाद ब्रश कर ले ताकि जो कुछ आपने खाया पिया हुआ है वो सारा कुछ क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। ठीक है। फिर हम कहते हैं रात को सोने से पहले ब्रश कर लिया, यानी खाने के बाद। ठीक है जी। सो वो उसकी वजह ये है कि जितना टाइम मिलता है फूड पार्टिकल्स को मुंह के अंदर रहने पे, तो वो उतना डैमेज करेगा गम्स को भी और टीथ को भी। और ये जो है कि हर दिन में भी अगर आपने कुछ खाया है तो जाहिर है अब आप दफ्तर में है या कहीं गए तो हर वक्त तो आप ब्रश साथ नहीं रख सकते। नहीं, आप रिंस कर ले ताकि जो फ्री पार्टिकल्स है बस वो निकल जाए, खत्म हो जाए। ठीक है। दूसरा फिर जो डेंटल फ्लॉसिंग है वो दैट्स आइडियली आफ्टर एवरी मील, लेकिन अगेन आप ऑफिस में हैं कहीं और है, आप नहीं कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट मॉर्निंग ब्रश के बाद और रात को सोने से पहले जो ब्रश आपने कर लिया, एटलीस्ट ये 2 टाइम तो आप कर लें। डॉक्टर साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, जी सर, जो ये टूथपिक इस्तेमाल की जाती है, जी, लकड़ी की स्टिक, और बहुत से लोग जो है माचिस की तीली को भी मैंने देखा है कि ऐसे तोड़ा और उसको, जी, इसके बारे में क्या एडवाइस? एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इसको। जब आप डेंटल फ्लॉस आपके पास है, ठीक है जी, आपको टूथपिक की जरूरत ही नहीं है। और माचिस भी आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया? माचिस की तीली अक्सर हमने पेशेंट्स को देखा हुआ टूटते हुए गम्स के बीच में एब्सिस पस पीप के साथ आ जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ऐसे करके अंदर तोड़ दिया होता है और वो अंदर ही रह गई, वो अंदर ही रह जाता होता है और वो उससे दर्द होता है, फिर उससे अक्सर केसेस में पीप बन जाती है। तो वो अक्सर इवन पेशेंट को भी नहीं पता होता। हमारे लिए बास टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि किस वजह से है, मतलब, और मेजॉरिटी लोग जो है वो उसको कोई और कॉज जो कि कॉमन कॉजेज़ होते हैं उसकी वजह से कर रहे होंगे। फिर तीली या इस तरह की चीज़ जो है वो आप एक्सरे लेंगे उसमें नज़र ही नहीं आता।
ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ آج 2 حوالوں سے آپ بات کرنا چاہیں گے. اب آ جائیں ذرا ڈائٹ کے اوپر. ڈائٹ کے اوپر خاص طور پہ بچوں کے بھی بڑوں کے بھی, کیا کھانا ہے اور کیا نہیں. جی, اب کھانے میں جو ہے اب ہمارے ڈینٹل ٹرمینالوجی میں ہم کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ دے آر ڈیمیجنگ دا ٹیتھ. ٹھیک ہے جی, کاربوہائیڈریٹس ہم سمپل زبان میں کہیں گے جو چینی والی چیزیں یا روٹی یا چاکلیٹس ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ سارے دیر موسٹ آف دیئر پورشن از کاربوہائیڈریٹس. ٹھیک ہے, ڈارک چاکلیٹ کے خلاف آپ نے اگر کوئی بات نہیں 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 وہ تو بالکل بھی واک آؤٹ کر دوں. بالکل بھی نہیں. آپ کھائیں ڈارک چاکلیٹ, آپ کے پاس ڈاکٹر آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ میری ملاقات فریکوینٹلی ہوتی ہے تو اچھا, تو اس میں پھر دا فارم آف دا کاربوہائیڈریٹس از امپورٹنٹ. فارم سے مراد یہ ہے کس شکل میں آپ کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب 2 چیزوں کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں, چاکلیٹ زیادہ ڈیمیجنگ ہے ایز کمپیئر ٹو سے فار ایگزامپل روٹی یا بریڈ اگر میں کہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاکلیٹس کی ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ سٹک کر جاتا ہے دانتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, اور ٹھیک ہے وہ کچھ دیر کے بعد نکل بھی جائے گا لیکن کچھ دیر رہ جاتے ہیں وہاں پہ ڈیمیج کے لیے. روٹی یا کوئی اور اس طرح کی فارم کی کاربوہائیڈریٹ جو ہوگا وہ نہیں رہتا وہاں پہ. سو کمپیریزن, اور اگر کھائیں بھی تو وہی بات ہے, رنس کر لیں, کلی کر لیں. اور بچوں کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کھا سکتے ہو لیکن آپ نے اسی ٹائم پھر برش کرنا ہے. آپ 10 دفعہ کھائیں, 10 دفعہ برش کریں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے اس میں امپورٹنٹ جو ہم چائے اینڈ کافی از فائن, مطلب وہ اتنا اس کے اوپر نہیں ہے کہ کیونکہ وہ ایک لیکوڈی چیز ہے, نکل جاتی ہے, اس کی اور ہیلتھ بینیفٹس اینڈ وہ اپنی جگہ. لیکن ڈینٹل اگر اس پہ دیکھا جائے تو اٹس ناٹ دیٹ ڈیمیجنگ فار دا ٹیتھ. دوسرا بچوں میں ہم کہتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے دانت بڑے خراب ہوتے ہیں, کچھ کے تھوڑے سے ٹھیک ہوتے ہیں. اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ہوتا ہے فریکوینسی ہوتی ہے. کتنا فریکوینٹلی, کچھ بچے ہوتے ہیں مطلب ابھی چاکلیٹ کھا لیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اس طرح کی کرسپس وغیرہ کوئی چیز کھا لیے, پھر کوئی اور اس طرح کی چیز کھا لی, اور پورا دن اگر آپ اس کو چارٹ بنا کے دے دے تو ہو سکتا ہے وہ دن میں 12-15 دفعہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہوگا. سو دس از فریکوینسی. جتنا زیادہ فریکوینٹلی, مطلب بے شک صبح ایک چاکلیٹ کھا لیا, رات کو دوسرا کھا لیا اور 10 دن کھا رہے ہیں, وہ اتنا ڈیمیجنگ نہیں ہوگا جتنا کہ وہ 5 دن کھائے لیکن اتنی فریکوینسی ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں. So this is damaging. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ بچپن میں ہم کارٹون دیکھا کرتے تھے بگز بنی جی, اور وہ گاجریں کھاتا تھا جی, اور اس کے دانت بڑے تیز اور مضبوط تھے. یہ واقعی گاجروں کا کوئی تعلق ہے؟ گاجروں کا تو اسپیسیفکلی آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ اگین اس پہ آتا ہے کہ دا فارم آف ڈائٹ. پہلے زمانے میں ڈائٹ تھوڑی سی زیادہ رف اینڈ کورس اور اس طرح کی ہوتی تھی, تو را ہوتی تھی, تو اس ٹائم پہ یہ والے پرابلمس تھوڑے سے کم ہوتے تھے. تو بیسکلی وہ دو کام کر رہا ہوتا تھا یا کر سکتا ہے کہ ایک تو آپ کا جو ٹوتھ ہوتا ہے یہ ایک ساکٹ کے اندر پڑا ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں پیراڈونٹل ممبرین یا لیگمنٹس. ٹھیک ہے جی, جو کہ تھریڈس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی ایک ٹیشو ہوتا ہے. سو وہ بھی وتھ ٹائم تھوڑا سا ٹف ہو سکتا ہے اگر سلو اس طرح کے فورسز لگ رہے ہوں. ٹھیک ہے جی. سو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمارا ٹوتھ سرفیس جو ہوتا ہے تھوڑا سا رف ہوتا ہے انیشلی, جیسے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے اور دانت جیسے جیسے گرو کر رہا ہوتا ہے, سو انیشلی ٹوتھ سٹرکچر بیچ میں تھوڑا سا رف ہوتا ہے, کردرا. تو اس طرح کی چیزیں کھانے سے وہ تھوڑا سا اسموتھ ہو جاتا ہے. وہ جو تھوڑا سا اسموتھ ہوتا ہے اس کے اندر چیزیں اسٹک نہیں کرتی ہے, تو کیریز جلدی نہیں لگتا. سو یہ ایک آپ اس کی ایک ایکسپلینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ ورنہ ویسے مطلب وہ ریبٹ کے دانتوں کا گاجر سے کوئی ڈائریکٹ کارٹون ہی تھا, وہ کارٹون. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی شروع میں یہ چیز کی کہ آپ لوگ بہت انیشیل سٹیج پہ چھوٹے بیبیز کو بھی کہتے ہیں کہ ان کو برش کرنا چاہیے. بچوں کے جو ہیں جو 1 سال تک کے بچے ہیں ان کے وہ فنگر برشز آتے ہیں, جو ان کو ہم نے پلین ہی اس طرح کرنا ہے یا ود ٹوتھ پیسٹ اور اینی تھنگ؟ آپ شروع میں ود پلین شروع کر لیں تاکہ ایک تو بچے کو بھی تھوڑی سی ہیبٹ ہو جائے. دوسرا یہ کہ بچہ اس کے ساتھ یوز ٹو ہو کے اسپٹنگ اور یہ چیزیں سیکھ لے, اور آہستہ آہستہ آپ اس کو پھر پیسٹ کے اوپر لے آئے. بلکہ ایگزیکٹلی بلکہ انفیکٹ اکثر پیشنٹس کو میں کہتا ہوں کہ آپ اگر کہیں چلے گئے ٹریکنگ پہ یا کہیں آگے پیچھے چلے گئے اور آپ نے کہا اوہ یار میرے پاس تو پیسٹ میں لانا بھول گیا تھا, اگر آپ کے پاس صرف برش بھی ہے تو صرف ڈرائی برش ہی کر لیں, خالی پانی کے ساتھ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. مطلب اگر آپ کے پاس پیسٹ از امپورٹنٹ لیکن اگر نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ آپ ڈرائی برش بھی کر لیں, سو یہ اپنا کام کر لے گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بڑے زبردست امپورٹنٹ آپ نے ٹپس بتائیں.
اور اگر ان ٹپس کو ہم اپنی لائف سٹائل کا حصہ بنائیں تو پھر ڈاکٹر صاحب اور ان جیسے دوسرے کالیگ سے ملاقات کم ہوگی. آل دا بیسٹ سر, تھینک یو ویری مچ. Thank you so much for calling me. ہم رائزنگ پاکستان میں ساتھ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے جب واپس آئیں گے تو سلسلہ ہے کچھ کوفتوں کا اور کھیر کا. کچھ یاد آیا اور شرط کا, اور آج میں جیتنے والی ہوں, مجھے بہت مزہ آئے گا. لیٹس سی میرے خلاف جو مہم چلی ہے اور جال بچھایا گیا ہے کوفتوں اور کھیر کا, لیٹس سی ابھی کیا ہوتا ہے رائزنگ پاکستان میں اس بریک کے بعد.